معاشی مسائل سے متعلق دو اہم ہدایات۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے نصیحت فرمائیں اور مختصر نصیحت فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1، لوگوں کے پاس جو کچھ یعنی مال و اسباب وغیرہ ہے اس کی امید نہ رکھو۔ نمبر 2، اور لالچ سے بچو کیونکہ لالچ فقر کو لانے والا ہے۔ کنجوسوں کے لیے ذلت آمیز عذاب۔ ارشاد خداوندی ہے، ایسے لوگ جو خود بھی کنجوس کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی تلقین کرتے ہیں اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ ان کو دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں، ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ نمبر 8، گریڈ اور پوزیشن کے چکر میں بچوں کو پریشان مت کیجیے، اولاد قیمتی سرمایہ ہے۔ نمبر 8، گریڈ اور پوزیشن کے چکر میں انہیں پریشان اور ذہنی دباؤ کا شکار مت کیجیے، اپنے بچوں کو حوصلہ دیجیے۔ دوسروں بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کا موازنہ مت کیجیے کیونکہ ہر بچے کی صلاحیتیں، ذہنی رجحانات اور محنت کے میدان مختلف ہوتے ہیں۔ کسی کی مالی مدد کرتے وقت یہ باتیں سوچیں۔ نمبر 1، آپ جو بھی دے رہے ہیں وہ اپنی جیب سے نہیں بلکہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے دے رہے ہیں۔ نمبر 2، آپ بظاہر ضرورت مند کو دے رہے ہیں لیکن در حقیقت آپ یہ مال اللہ تعالیٰ کے بطور قرض دے رہے ہیں جس کا کئی گنا زیادہ اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ نمبر 3، صدقہ دینے یا کسی کی مدد کرنے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ وعدہ خداوندی ہے کہ یہ مال بڑھتا رہتا ہے۔ بیہودہ اور فضول گوئی کا انجام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً تم میں سب سے زیادہ مبغوض اور آخرت میں سب سے زیادہ مجھ سے دور وہ لوگ ہوں گے جو بدترین اخلاق، بیہودہ زبان، منہ پھیلا کر لمبی بات کرنے اور جبڑا کھول کر بتکلف بولنے والے ہوں۔ شرمگاہ کی حفاظت کا مدار نظر کی حفاظت پر ہے۔ نظر دل کا دروازہ ہے، اگر یہ بند رہا تو دل بھی محفوظ رہے گا اور جب دل محفوظ رہے گا تو شرمگاہ بھی محفوظ رہے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آنکھوں کا زنا یعنی نامحرم کو دیکھنا ہے، کانوں کا زنا گناہ کی باتوں کا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، پاؤں کا زنا چلنا ہے، دل تو صرف گناہ کی خواہش و تمنا کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ بے پردگی پھیلانے کی خواہش مندوں کے لیے دنیا و آخرت میں ذلت کا عذاب۔ ارشاد خداوندی ہے، یاد رکھو کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھی، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، یعنی بنی اسرائیل کا ایک شخص اپنی گائے بھانکتا ہوا جا رہا تھا کہ اچانک اس پر سوار ہو گیا اور پھر اسے مارا۔ یہ گائے یعنی بقدر الہی بول پڑی کہ ہم سواری کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، ہماری پیدائش تو کھیتی باڑی کے لیے ہوئی ہے۔ حاضرین مجلس نے تعجب سے کہا، سبحان اللہ، گائے بھی بات کرتی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں اور ابو بکر اور عمر بھی، حالانکہ یہ دونوں حضرات وہاں موجود نہیں تھے۔ جانوروں سے ان کی استطاعت کے بقدر کام لیں۔ نوٹ: اولاد کو علم اور ادب سکھائیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک شخص سے فرمایا، اپنے بیٹے کو ادب سکھاؤ کیونکہ تم سے تمہارے بیٹے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ
تم نے اسے کیا ادب سکھایا اور اسے کیا تعلیم دی، اور تمہارے بیٹے سے تمہارے ساتھ حسن سلوک اور تمہاری اطاعت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہمارے پاس صرف دو آپشن، کسی بھی دینی یا دنیاوی معاملے میں فیصلہ کرنے اور راہ عمل متعین کرنے کے لیے ہمارے پاس صرف دو اختیارات ہیں۔ نمبر 1، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، مجھے یعنی میرے احکامات کو یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ نوٹ: ان دو اختیارات کے علاوہ کوئی تیسرا اختیار ہمارے پاس نہیں۔ اب یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے کہ دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے ہم کون سا آپشن اختیار کریں۔ یاد رکھیں، احکام خداوندی سے منہ موڑنے کے نتیجے میں اگر اللہ نے ہمیں بھلا دیا تو تمام تر صلاحیتوں اور خوبیوں کے باوجود دنیا و آخرت میں بربادی ہمارے مقدر بنے گی۔ دوست وہ مشکل میں کام آئے، دوست وہ جو مشکل میں کام آئے۔ ہم اکثر یہ جملہ سنتے رہتے ہیں کہ لیکن آپ نے کبھی اس جملے کا مفہوم سوچا اور اسے آزمانے کا فیصلہ کیا؟ نہیں تو پھر ٹھنڈے دل سے سوچیں اور قرآن کو آزما کر اس سے دوستی لگا کر دیکھیں۔ یہ قیامت کے دن مشکل کی اس گھڑی میں بھی آپ کا ساتھ دے گا جب دنیا کے سب رشتہ دار اور دوست احباب ساتھ چھوڑ جائیں گے۔